اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کا انتظام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ گویا کہ پروردگار عالم نے انسانیت پر اور ہم سب پر یہ واضح کر دیا کہ ہدایت اور ہادی اور رہبر بھیجنا خداوند عالم کی ذمہ داری ہے۔ خداوند عالم کا یہ ذمہ ہے کہ وہ ہم تک ہادی و رہبر کو بھیجے اور ہدایت کا انتظام کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب اللہ نے ہدایت کا انتظام نہ کیا ہو، کوئی دور ایسا نہیں گزرا، یہاں تک کہ جب اس دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، انسانیت موجود نہیں تھی، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں پہلے بھیج دیا، اور اس کے بعد آدمی آئے جو ہدایت لینے والے تھے، جن کو ضرورت تھی کہ انہیں راستہ دکھایا جائے، حق بتایا جائے، سچائی بتائی جائے، تو وہ لوگ دنیا میں بعد میں آئے، لیکن ہدایت دینے والے کو خدا نے پہلے بھیج دیا۔ تو یہ اللہ کا ایک طرز ہے، ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہادی و رہبر کو بھیجتا ہے اس دنیا میں، ہدایت کرنے والوں کو بھیجتا ہے اس دنیا میں، اور اس کے بعد کوئی دور ایسا وہ نہیں چھوڑتا جس میں کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ اب کسی ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی بچے کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں سوال آ جائے، تو پھر آج کون ہے؟ آج ہادی کون ہے؟ آج کون ہمیں بتانے والا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آخری امام مہدی دوراں صاحب الزمان ہمارے ہادی اور ہمارے رہبر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ پردہ غیب میں موجود ہیں، لیکن پردہ غیب سے بھی وہ ہماری ہدایت فرماتے ہیں، اور ہم تنہا نہیں، ہم اکیلے نہیں، وہ ہمارے مددگار ہیں۔ بلکہ خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا اور میرا وجود نہ ہوتا تو وقت اور حالات کی چکی تمہیں پیس کے رکھ دیتی۔ آپ تصور کیجئے، ایک سے ایک مشکل حالات اس دنیا میں گزرے، لیکن پھر بھی اہل بیت کے چاہنے والے اس دنیا میں باقی رہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی مشیت اور اللہ کی مشیت کو عملی جامہ پہنانے والے ہمارے یہ ہادی و رہبر اور رہنما ہیں۔ آپ دیکھیں، اسی لیے خداوند کریم نے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے۔ کم چھوٹا نمبر نہیں ہے، یہ بہت زیادہ تعداد میں اللہ نے اب ہادی و رہبر اس دنیا میں بھیجے۔ 1,24,000 نبی۔ کوئی دور نہیں چھوڑا جس میں نبی موجود نہ ہو، کوئی دور نہیں چھوڑا جس میں کوئی ہدایت کرنے والا موجود نہ ہو، لوگ ہدایت لینا چاہتے ہوں اور ہدایت دینے والا موجود نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر اس نے 12 اماموں کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک امام آتے رہے، اور اللہ نے لیکن ایک فرق کے ساتھ، اللہ نے ایک امتیاز رکھا، ایک فرق رکھا۔ ہم دنیا میں آپ دیکھیے جو طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو دنیاوی رہبر ہوتے ہیں، دنیاوی پولیٹیشنز ہوتے ہیں، ان کو دنیا والے خود چنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کو
ووٹ دینا پڑتا ہے، جا کے اپنے نمائندوں کو چننا پڑتا ہے، لیکن جو الہی نمائندے ہوتے ہیں خداوند عالم نے ان کو چننے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہم کو یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم اپنا نبی چن لیں، ہم اپنا رسول چن لیں۔ کوئی رسول یا کوئی نبی کسی انسان نے منتخب نہیں کیا، کسی انسان نے نہیں اس کو چنا کہ یہ آج سے ہمارا نبی ہے، یہ آج سے ہمارا امام ہے۔ نہیں، حضرت آدم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیج دیا، بس اللہ کا جو حکم ہے وہ نافذ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے جتنے بھی نبی بھیجے، کسی انسان سے، کسی فرد سے اس نے یہ رائے نہیں لی، مشورہ نہیں لیا، یا کسی سے نہیں پوچھا، یا کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ نبی کو منتخب کرے، یا اس کے انتخاب میں کسی قسم کی کوئی دخل اندازی انسان کی برداشت کی خدا نے۔ اور یہی چیز اس نے اماموں کے سلسلے کے لیے بھی رکھا کہ امام کو بھی کوئی انسان، یعنی رسول اللہ کے 12 خلیفہ جو ہوں گے، یہ انسانوں کو حق نہیں دیا کہ وہ اپنا خلیفہ خود سے چن لیں، اپنا رہبر خود سے چن لیں، جانشین رسول خدا خود سے چن لیں۔ نہیں، اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھی۔ آیت کہہ رہی ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں، یعنی اللہ نے یہ طے کر لیا کہ کس کو وہ نمائندہ برحق بنا کر بھیجے گا، اور اس کے چنے ہوئے نمائندے کو ہی خلیفۃ المسلمین ہونے کا حق حاصل ہے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو سکتی، بہت سی وجوہات ہیں اس کی، بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں، بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اس دنیا میں، آپ دیکھیں کیسے کیسے نمائندے، کیسے کیسے رہبر چن کے آتے ہیں۔ آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں، اپنے اطراف میں نظریں دوڑائیں اور اپنے ملک میں یا بیرونی ملکوں میں دیکھیں، دوسرے ملکوں میں دیکھیں، جو نمائندے چن کر آتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ کیا وہ سب نیک ہیں؟ کیا وہ سب بہت صالح ہیں، بہت اچھے ہیں؟ کوئی برائی نہیں پائی جاتی ان کے اندر، کوئی خرابی نہیں پائی جاتی، کوئی کمی نہیں پائی جاتی ان کے اندر؟ یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، کیا ہم پوری طرح سے مکمل ہیں؟ کیا ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے؟ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی موجود ہوتی ہے، اور یہی زندگی ہے کہ ہم اپنے آپ کو انسان کامل بنانے کی کوشش کریں، پوری زندگی ہم اس میں لگا دیں کہ ہم ایک بہتر اور ایک اچھے انسان بن سکیں۔ تو جب ہم چنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہماری پسند شامل ہوگی، کسی کو یہ پسند ہے، کسی کو وہ پسند ہے، کسی کو وہ پسند ہے۔ ہر انسان اپنی پسند کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، جتنی اس کا علم ہے، جتنی اس کی سمجھ ہے، جتنا وہ جانتا ہے، اس کے اعتبار سے چنے گا۔ جو اس کا اخلاق ہوگا، جو اس کا کردار ہوگا، اس کی مناسبت سے چنے گا۔ اسی لیے خداوند کریم نے اپنے رہبر اور اپنے نمائندے کو چننے کا اختیار اپنے پاس رکھا، اس لیے کہ اگر ہم چنتے تو اپنے جیسا چنتے، اس نے منتخب کیا تو اپنے جیسا منتخب کیا۔ کس معنی میں؟ کہ اللہ کی بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ بندے میں پائی جائیں، جیسے کہ رحم کا جذبہ ہے۔ اللہ رحمان ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ بھی رحم کرے۔ اللہ عادل ہے، اللہ چاہتا ہے بندہ بھی عدل کرے۔ اللہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، تو وہ چاہتا ہے کہ بندہ بھی ظلم نہ کرے۔ اسی لیے جن لوگوں کو اللہ نے چن کر اس دنیا میں بھیجا، وہ اخلاق کا پیکر ہیں، وہ کردار کا پیکر ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، وہ حکمت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا آپ کوئی بھی انسان دیکھ لیجئے، وہ اہل بیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ دشمنوں نے اعتراف کیا اہل بیت کی عظمت کا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کوئی علم سے متاثر ہوتا ہے، کوئی اخلاق سے متاثر ہوتا ہے، کوئی کردار سے متاثر ہوتا ہے، کوئی دولت سے متاثر ہوتا ہے، کوئی صورت و شکل سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ نے اہل بیت اطہار کو ہر خوبی کا مرقع بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا کہ اگر تم علم سے متاثر ہوتے ہو تو ان سے زیادہ عالم کوئی نہیں،
اگر تم اخلاق سے متاثر ہوتے ہو تو ان سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں، اگر تم کردار سے متاثر ہوتے ہو تو ان سے زیادہ با کردار کوئی نہیں۔ دولت کی بات کرتے ہو، دنیا ان کی ٹھوکروں میں موجود ہے۔ تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو بھی ان کے قدموں سے مل جائے گی، آخرت کی دولت چاہیے تو بھی ان کے در سے مل جائے گی، اور تمہیں حسن دیکھنا ہے تو ان سے زیادہ حسین کوئی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ گویا اہل بیت کو اللہ نے ہر خوبی کا مرقع بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو جس چیز سے متاثر ہوتا ہو وہ اہل بیت سے کسی بھی خوبی میں ایسا نہ ہو کہ متاثر نہ ہو سکے۔ ہر خوبی اہل بیت اطہار کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس طرح سے ان کو نمائندہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور آج اسی لیے میں نے منتخب کیا ہے امامت کی چوتھی کڑی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو، کہ ہم آج ان کا ذکر کریں، کیونکہ یہ وہ ایام چل رہے ہیں جس میں ان کی شہادت ہوئی، اور اس کے علاوہ ان ایام میں آپ قید و بند کی سختیوں کو برداشت کر رہے تھے، تو کیوں نہ ہم مل کر جب ہم نے جانا کہ اہل بیت کو اللہ نے کتنی خوبیوں سے نوازا ہے، کیوں نہ ہم مل کے اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، چوتھے امام کا ذکر کریں، اور ان کی زندگی سے کچھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے، اور بیشتر ہم سبھی ذاکرین کی بھی غلطی ہے، ہم ذاکرین بھی ہمیشہ بیمار کربلا بیمار کربلا بیمار کربلا ذکر کرتے ہیں، جس سے ایک تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے امام ہمیشہ بیمار رہے ہوں، یا جیسے جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے ہمیشہ آتا ہے بیمار مدینہ بیمار مدینہ، جیسے ہمیشہ بیمار رہی ہوں۔ نہیں عزیزان محترم، ہمارا چوتھا امام ہمیشہ بیمار نہیں تھا، یا ہمیشہ کربلا میں آتے وقت یا عصر عاشور کے بعد بیمار نہیں تھا۔ کیا وجہ تھی کہ ہمارے چوتھے امام روز عاشورہ بیمار تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ عصر عاشور امام حسین علیہ السلام نے کئی مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی، اور آخری آواز استغاثہ آپ نے عصر عاشور بلند کی، جب آپ نے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ ہمارے چوتھے امام پر مشیت خداوند کریم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ نے ان کے اوپر غشی طاری کر دی، ان کو بے ہوشی کی حالت میں رکھا تاکہ وہ امام کے استغاثے کی آواز کو نہ سنیں۔ اس لیے کہ اگر امام وقت کے آواز استغاثہ، یعنی اس وقت امام وقت امام حسین علیہ السلام تھے، اگر وہ کہتے حل من ناصر ینصرنا، تو ہم سب پر، ہم موجود ہوتے اگر کربلا میں، تو ہم سب پر واجب تھا کہ ہم کہتے لبیک یا حسین، ہم سب پر لبیک کہنا واجب تھا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے چوتھے امام یہ آواز سنتے اور وہ اپنے بابا کی اس آواز پر لبیک نہ کہتے؟ اور اگر امام لبیک کہتے اور جاتے میدان جنگ میں تو کیا حالات ہوتے؟ جس طرح سب قتل ہو گئے، ہمارا چوتھا امام بھی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جاتا، پھر امامت کا کیا ہوتا؟ نسل امامت کیسے چلتی؟ کس طریقے سے امامت آگے بڑھتی؟ اللہ نے امامت کو ہادی، یعنی جو آپ کہیے کہ یہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ گویا خداوند کریم نے اپنے وعدے کو وفا کیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، یعنی تمہیں راستہ دکھانے والا تم تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو باقی رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا۔ جس طرح آج ہمارا امام برحق اور امام وقت پردہ غیب میں موجود ہے، خدا نے اس کو وہاں محفوظ کر دیا ہے، اسی طرح روز عاشورہ امام زین العابدین علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ اب محفوظ رہ گئے، آپ بچ گئے، اور اس کے بعد کوفے اور شام کے بازاروں تک گئے، وہاں سے رہا ہوئے مدینے واپس آئے، اور آپ نے ایک زندگی گزاری جو تعلیم و تربیت میں گزاری، امام حسین کا جو مقصد تھا اس کی بقا میں گزاری، اس کو بچانے کے لیے گزاری، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے گزاری۔ اس لیے اگر کسی بھی بچے کے ذہن میں بھی یہ خیال موجود ہو کہ جیسے امام ہمیشہ بیمار رہتے تھے، تو ایسا صحیح نہیں ہے۔ امام صرف چند گھنٹوں کے لیے مرض کا شکار ہوئے، چند گھنٹوں کے لیے، تاکہ ان پر غشی طاری ہو اور ان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ کیا کہنا ہمارے چوتھے امام کا، عظیم ترین شخصیت، سید الصابرین، امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب، اتنا صبر،
عبادت کی منزل میں آتے ہیں تو ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا جب نماز کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے، میرے پدر بزرگوار، تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے کوئی غلام کسی بادشاہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، ایسا تھر تھراتے تھے، ایسا کانپتے تھے کہ جیسے کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں، اور نماز اس طرح ادا کرتے تھے جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہو کہ اب دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ کتنا بڑا درس ہمارے لیے ہمارا امام دے کے جا رہا ہے کہ ہم نماز اس طرح ادا کرتے ہیں کہ چلو آج ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی پڑھو، آج وقت نہیں ہے، آج ٹائم نہیں ہے، آج فلاں کام کرنا ہے، آج فلاں مصروفیت ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو، کل انشاءاللہ اور دھیان سے پڑھ لیں گے، جبکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمیں اگلی نماز کی مہلت دی۔ مطلب میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں، میں کسی اور کے لیے نہیں، میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں کہ جو خلوص ہونا چاہیے، جو جس طریقے سے نماز کو ادا کرنا چاہیے، جس طرح سے دھیان ہونا چاہیے نماز کے اوپر، جس طرح نماز کا وقت آتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اول وقت پڑھیں، پہلے سے تیار رہیں نماز کے لیے۔ کوئی مجبوری ہے تو بات الگ ہے، کوئی مصروفیت ایسی ہے جس کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے، کوئی بچہ اسکول میں ہے، کوئی بچہ کالج میں ہے، نہیں پڑھ سکتا، بات الگ ہے، لیکن جان بوجھ کے اکثر ہم نماز کو دیر کر دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین کس طریقے سے نمازوں کو ادا کیا کرتے ہیں۔ یہاں تک کے لیے یہ ملتا ہے کہ ہمارے چوتھے امام کے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ سال ہر سال جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک ہلکا سا ہمارے یہاں پر نشان آتا ہے نماز کا، ہلکا سا کالا نشان ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، کچھ کے کم ہوتا ہے، اور گھٹنوں کے اوپر اکثر نشان آتا ہے۔ ہمارے امام کے ایک عالم دین کو میں نے پڑھتے سنا جنہوں نے کہا کہ ہر 6 مہینے میں امام کی یہ کھال مردہ ہو جاتی تھی، جسے کاٹ کے الگ کیا جاتا تھا، گھٹنے کی کھال ادھڑ کے نکل آتی تھی، اس کو کاٹ کے الگ کرنا پڑتا تھا۔ اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے امام، اتنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا چوتھا امام ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ ہم بہت سی باتیں کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم محسوس نہیں کرتے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ صبر کا مقام دیکھیے، صرف یہ نہیں کہ چلیے کربلا میں امام نے صبر کیا، نہیں، ہر موقع پر۔ یہاں ایک ملتا ہے ایک واقعہ کہ ہمارے امام دسترخوان پہ موجود تھے اور آپ کے ساتھ بہت سے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا ہو رہا تھا، اور کنیز ایک برتن میں سالن لے کے آ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ سے وہ برتن امام کے سر کے نزدیک تھا، اور ہاتھ سے وہ برتن چھوٹا اور امام کے سر پہ کھولتا گرم سالن آ کے امام کے سر پہ گرا۔ بس جیسے ہی امام کے سر پہ گرا وہ ڈر گئی، اس نے سوچا اب تو سزا ملے گی، اب تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، امام نے کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا، کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں، کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تصور کیجئے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کیا عمل انجام دیں گے، ہم کتنا ناراض ہوں گے، ہم کتنا غصہ ہوں گے، ہمارا لباس گندا کر دیا، پورا کھانا ضائع کر دیا، اور وہ بھی ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ہم سے اجرت لیتے ہیں، اور بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں کہ بھائی کام نہیں چھوڑ کے جانا، کام کرتے رہنا، ہم کہاں سے دوسرے کو لے کے آئیں گے۔ جہاں پہ لوگ انسانوں کو خرید اور بیچ رہے ہیں، اور اگر قتل بھی کر دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس دور میں، اس حالات میں امام اس طرح سے احسان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے امام کا اخلاق، یہ ہے امام کا کردار۔ یہی نہیں، آپ نے اپنی دعاؤں کے ذریعے، بس چوتھے امام کا ذکر ہو اور دعا کا ذکر نہ ہو تو بات نامکمل رہ جاتی ہے، اس لیے بس 2 جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ ہمارے چوتھے امام کی جو دعاؤں کا ذخیرہ ہے، جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے، ایک مصری شخص کہتا ہے، ایک عالم کہتا ہے کہ یہ بہترین خزانہ ہے دنیا کا، جس میں یہ اللہ کے کلام سے نیچے اور انسانوں کے کلام میں بلندتر کتاب ہے۔ اور آپ اس کی دعاؤں کو پڑھ کر دیکھیے، امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے مردہ روحوں کو زندہ کرنے کا کام کیا۔
آپ جانتے ہیں روز عاشورہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا گیا، اس وقت کیا آواز بلند کی گئی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نواسہ رسول کی نماز قبول نہیں۔ یعنی جسم تو زندہ تھے لیکن انسانوں کی روحیں مر چکی تھیں، اور امام کو یہی کام کرنا تھا کہ لوگوں کی روحوں کو زندہ کرنا تھا۔ امام نے اس کے لیے یہ عمل انجام دیا کہ آپ نے اپنی دعاؤں کا سہارا لیا اور اپنی دعاؤں کے ذریعے مردہ روحوں کو زندہ کرنے کا کام کیا، کہ جب امام کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ کٹے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحیں مر چکی ہیں، کلمہ لا الہ لوگوں کے دلوں تک نہیں پہنچا، صرف زبانوں تک باقی رہ گیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ امام وقت کی نماز قبول نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جہالت کی کیا حد اور کیا انتہا ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری تھا کہ ان مردہ روحوں کو زندہ کیا جائے، پھر سے زندگی بخشی جائے، اور یہ کام ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کہ مردہ روحوں کو زندہ کیا اپنی دعاؤں کے ذریعے۔ صحیفہ سجادیہ کی کوئی بھی دعا اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، جس طرح سے عبد و معبود کے رشتے کو امام نے بیان کیا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت بہترین دعا مانگی، دعا مانگتے کیسے ہیں یہ ہمارا امام سکھا رہا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھایا کیسے جاتا ہے، رب کریم سے مانگا کیسے جاتا ہے، یہ ہمارا چوتھا امام سکھا رہا ہے۔ اس لیے خدا کا واسطہ یقیناً آپ سب دعا پڑھتے ہوں گے، چوتھے امام کی دعائیں پڑھتے ہوں گے، لیکن دعاؤں کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا امام کیا کہہ رہا ہے اور کس حسن کے ساتھ بات کو بیان کر رہا ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو سمیٹ دیا، اور امام کے فضائل تو جتنے بھی بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔ کبھی بھی ہر انسان، یعنی جب میں امام پہ پڑھوں گی تو مجھے ان کی زندگی میں نئے نئے گوشے نظر آئیں گے، نئے نئے واقعات نظر آئیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا امام زندگی بھر بیمار نہیں تھا، صرف روز عاشورہ بیمار تھا، اور روز عاشورہ غش کے عالم میں تھا۔ جب ہمارے مولا اور آقا حسین عصر عاشور چوتھے امام کے خیمے میں آئے، آپ غش کے عالم میں پڑے تھے۔ امام نے شانہ ہلایا، میرے لال سید سجاد اٹھو، میرے لال اٹھو۔ ہمارا چوتھا امام غش سے آنکھیں کھولی۔ اب جو آنکھ کھولی تو عجب منظر دیکھا، امام حسین کا جسم تیروں سے چھلنی ہے، جسم میں تیر پہ بس، زخموں سے چور۔ ایک مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی اور فرماتے ہیں بابا بنی امیہ سے کیا ٹھہری؟ امام فرماتے ہیں میرے لال صبح سے جنگ ہو رہی ہے۔ بس جنگ کا نام سننا تھا کہ ہمارا چوتھا امام فرماتا ہے بابا علی اکبر کہاں ہیں، بابا چچا عباس کہاں ہیں، اونو محمد کہاں ہیں، قاسم کہاں ہیں؟ امام فرماتے ہیں میرے لال کس کس کو پوچھو گے، کس کس کا نام لوگے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ میں ابھی علی اصغر کو دفن کر کے آ رہا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ فرماتے ہیں اے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے اور ایک تلوار لا دیجئے۔ شہزادی فرماتی ہیں میرے لال عصا کا کیا کرو گے، تلوار کا کیا کرو گے؟ کہا پھوپھی اماں کمزوری کی وجہ سے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، اس لیے عصا سے سہارا لوں گا اور تلوار سے جہاد کروں گا اور اپنے بابا کی مدد کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین نے سینے سے لگا لیا، اے میرے لال سید سجاد جنگ تمہیں بھی کرنی ہے اور ہمیں بھی کرنی ہے، لیکن تمہاری جنگ یہ ہے، ہماری جنگ یہ ہے کہ تلواروں کے زخم سہیں، نیزوں کے زخم سہیں اور پتھروں کے زخم سہیں، اور تمہارا جنگ یہ ہے اور تمہارا جہاد یہ ہے کہ زینب و ام کلثوم جیسی پھوپھیاں ہوں، نامحرموں کا مجمع ہو، سر پہ چادر موجود نہ ہو۔ دیکھو میرے لال کسی مقام پہ بد دعا نہ کرنا، میرے لال سید سجاد یہ میرے نانا کی امت ہے۔ اور اس کے بعد ایک عظیم وصیت فرمائی، وصیت کی اے میرے لال سید سجاد ہم تو یہاں قتل کر دیے جائیں گے لیکن میرے لال تم زندہ رہو گے، تم مدینے واپس جاؤ گے۔ دیکھو جب مدینے واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ دوستو شرط محبت یہ ہے
کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. آزادارو دو جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. آئے ہم تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھ کے روتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, پھر آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. آئے ہمارا امام تو سالہا اپنے بابا پہ گریا کرتا رہا. کسی نے کہا کہ ارے کب تک روئیے گا مولا, کب تک ماتم کریے گا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ارے یعقوب سے کہ یوسف جدا ہوئے تو اتنا روئے کہ آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئی. میرے تو 18 یوسف آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے, میں کس طرح نہ روؤں؟ بس ہمارا امام گریا کرتا رہا, صبر کے ساتھ زندگی گزارتا رہا, لیکن دشمن کو یہ گوارا نہ ہوا. ہمارے مظلوم امام کو زہر دے دیا گیا. جب زہر کی شدت بڑھنا شروع ہوئی, امام بے قرار ہیں, امام زہر کی شدت سے بے چین ہیں. ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کو بلاتے ہیں. ایک مرتبہ گریا شروع کرتے ہیں. 5ویں امام پوچھتے بابا آپ کیوں رو رہے, اب کیوں گریا کر رہے ہیں؟ امام نے سینے سے لگا لیا اپنے بیٹے کو. اس کے بعد فرماتے ہیں میرے لال سید سجاد, جب میرے لال محمد باقر, جب میرا آخری وقت آیا تو میرے لال تم میرے سرہانے موجود ہو, تم نے مجھے سینے سے لگا لیا, لیکن اے میرے لال محمد جب میرے بابا کا آخری وقت آیا تھا, سر تن سے جدا ہو رہا تھا, شمر ملعون تھا جو میرے بابا کی پشت پر سوار تھا, آئے میں اپنے بابا کے پاس نہ جا سکا, میرے بابا کا لاشا بے غسل و کفن پڑا رہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے, ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرما. بار الہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں انہیں قبول فرما لے. ہمارے وقت کے امام کی حفاظت فرما, ہم کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. بار الہ تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں, ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل على محمد